بازی کی جا رہی ہے۔ یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ جو کالا کوٹ ہے، میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون لائٹ فورم، مسلم لیگ نون لائٹ فورم، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ رات کو بلاول نے جلسے میں کہا کہ ایک شخص کی خاطر سوال تو سنیں، سوال سن لیں۔ رات کو بلاول نے کہا سوال تو سنیں، ٹھیک ہے آپ بلاول نے کہا رات کو جلسے میں ایک شخص کی خاطر آئین، جمہوریت اور انتخاب کو روکا گیا۔ کیا یہ واقعی جو کوئی سب کچھ میکر کے ڈیسیژن میکر یہ نواز شریف کے لیے کیا؟ آپ دیکھا میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ 2017 سے لے کے اس کے بعد یہ جو 3.5-4 سال والا عرصہ تھا، اس درمیان میں مسلم لیگ نون کے قائدین پر جس طریقے سے جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور میاں محمد نواز شریف اور ان کی شریف فیملی کو جس طریقے سے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، اللہ پاک نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں، اور آج آپ دیکھیں آج یہ عدالتوں سے سرخرو ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ جب بھی آپ کسی بے گناہ کو کسی بے گناہ مقدمے میں پھنسائیں گے تو اللہ پاک اس کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور اللہ پاک نے مدد فرمائی، اور انشاءاللہ آئندہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 تاریخ کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک عوام کا سمندر اپنے قائد کے استقبال کے لیے 21 تاریخ کو لاہور جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو اس ملک کی تقدیر دوبارہ بدلے گی۔ نواز شریف جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ذرا وہ دور یاد کریں جب انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 لوگوں کو بھی اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں دی، جب وہ ایک رجیم تھا۔ یہ ایک رجیم کا خاتمہ ہے، آپ یہ دیکھیں، اور ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس نئے دور کے آغاز میں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا اس دفعہ انشاءاللہ ہوگا، وہ ہے اکانومی ریوائیول اور استحکام پاکستان، جس پہ ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے۔ سر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، مہنگائی مارچ اسی دور میں نکلا، بلاول بھٹو اور مریم نواز نے بھی مارچ کے لیے باہر نکلے تھے، اس وجہ سے جبکہ اب دیکھا جائے تو 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا جی ایڈ کر لیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں دیکھا کسی کو بیل دیتے ہوئے، اور کیا قانون میں اس کی اجازت ہے؟ برادر آپ بھول گئے ہیں، برادر آپ بھول گئے ہیں کہ جب پورے جتھے لے کے آپ مجھے بتائیں کورٹ سے جو بیلز لی گئی تھی تو وہ کتنے لوگوں کا جلوس تھا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں، آپ نے دیکھا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لاہور میں فیصلہ ہوا، اس کا ڈپٹی اسپیکر میں فیصلہ کیا، دفتر کھل گئے ہائی کورٹ کے۔ یہاں پاکستان کی تاریخ میں میرے وکلاء بھائی کھڑے ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو FIR درج ہوئی نہیں ہے اس میں بیل دی گئی ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کیسز میں بھی بیل دی گئی ہے جن میں آج یہ دیکھیں نا، یہ ٹیکنیکل بات ہے، سپریم کورٹ نے تمام مقدمات میں ایک اور سوال سر جی اس وقت نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، جی انشاءاللہ کہ احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا جنرل فیض کے خلاف اور جنرل باجوہ کے خلاف، کیا وہ احتساب کا نعرہ دوبارہ سے بلند ہوگا؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کی حکومت آنے کے بعد تمام وہ کردار آپ کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ انڈیپینڈنٹ ہے۔ رات کو بلاول نے جلسے میں کہا کہ ایک شخص کی خاطر سوال تو سنیں، سوال سن لیں۔ رات کو بلاول نے کہا سوال تو سنیں، ٹھیک ہے آپ بلاول نے کہا رات کو جلسے میں ایک شخص کی خاطر آئین، جمہوریت اور انتخاب کو روکا گیا۔ کیا یہ واقعی جو کوئی سب کچھ میکر کے ڈیسیژن میکر یہ نواز شریف کے لیے کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک شخص کو
उस वक्त जब 2017 में आइन को पामाल करके एक पैनामा केस में झूठे तरीके से फंसाया गया, बेटे से तनख्वाह न लेने पे, एक मिनट, तनख्वाह न लेने पे, तो वो भी तो दौर था। और आज आप ये कह रहे हैं कि देखिए अपनी अपनी सियासत है, हर पार्टी की अपनी सियासत है, ज़ाहिर बात है वो सियासत करेंगे, आगे इलेक्शन का टाइम है तो वो तो इलेक्शन तभी लड़ेंगे जब सियासत होगी, तो अदरवाइज तो नहीं होगी। तो ये बयानियाँ अपनी अपनी पार्टी का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी और आज भी अपने बयानिए और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए पे साथ खड़े हैं, और आप देखेंगे कि उसी इस वोट को इज्जत दो की कामयाबी होगी। जब एक मिनट इसका जवाब क्लियर कर दूं ना, एक मिनट, जब पीडीएम ने ये सेंसिस पर इत्फाक राय किया था कि सेंसिस अप्रूव होंगे, तो क्या पीडीएम की पीपल्स पार्टी को ये नहीं पता था कि जब सेंसिस मुकम्मल होंगे, हल्काबंदियाँ होंगी, फिर इलेक्शन होंगे? क्या उस वक्त इनको नहीं पता था कि इलेक्शन डिले होंगे? ये सारी चीज़ें उनके साथ तय होकर आज वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं। उन्हें ये खतरा है कि वो सिंध भी उनके हाथ से जा रहा है, इसलिए उनके पास एक ही है कि वो जितना मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ बोलेंगे, इतनी वो वोट ज़्यादा हासिल करने की नीयत से वो इशारे बयान दे रहे हैं।